آیا والا آیا مدینے والا آیا مدینے والا مرحبا 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 اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیڑے درد جانے سارے سوالی کیڑے درد جانے سارے سوالی آج تیرا قسم خدا کی میرا ایمان ہر نانا حضور قسم خدا کی میرا ایمان ہر نانا حضور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سر مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. اللہ کے پیر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. کہ جنت میں جانا ہے تو پھر دن بھر میں کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کو جنت عطا فرمائے گا. تو میٹھے درسوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم دن بھر میں 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے. آگے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کہ تحقیق آپ کے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. اللہ عز و جل نے قد جاءکم، یعنی قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق. اللہ عز و جل ویسے بھی ارشاد فرما دیتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک روشن کتاب، تو حق تھا، لیکن اللہ نے قد لگا کے تحقیق ایک بات پکی فرما دی، پکی کر دی کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کا ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب.
علماء فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اس روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ وہ نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ظاہری طور پہ تو آپ ایک انسان بن کے، لیکن حقیقی طور پہ ایک نور، جیسے آپ نے ابھی بیان میں سنا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے بقیہ تمام اشیاء پیدا فرمائی۔ تو اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو، وہ نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کہاں اللہ عز و جل کی اس نور کی بہاریں آئیں، کہاں کہاں گئے تو اللہ عز و جل نے ادھر بہاریں لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان لگ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو، غمگین کیوں ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں لیکن میں گھر جاتا ہوں، میری ماں کافرہ ہے، میری ماں آپ پہ ابھی ایمان ہی لے کے آئی، میری ماں کافرہ ہے، آپ کو معذلہ گالی دیتی ہے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، وہ میری ماں ہے، مجھ سے سنا نہیں جاتا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے صحابی، فرماؤ اب بتاؤ پھر کیا چاہتے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے لیے دعا نہیں فرما دیتے؟ اب جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ویسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے دھیمی چال سے چلتے تھے۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے۔ جب راستے میں چل رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا، ابو ہریرہ آج کیا ہوا ہے، دوڑ کیوں رہے ہو؟ تم تو بہت دھیمی چال چلتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا، دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ تو عرض کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج مجھے دوڑنے دو، آج ہی پتا چلے گا کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہیں، گھر کی طرف چلتے ہیں، دوڑتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو دستک دی، اپنے گھر کی جو کنڈی تھی اس کو کھڑکایا، دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے ابو ہریرہ ٹھہرو، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سے یہ جواب آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جب دروازہ کھولا تو ماں جو پہلے اس نبی کو گالیاں دے رہی تھی، معاذاللہ اس نبی کے بارے میں معاذاللہ برا بھلا کہہ رہی تھی، وہی ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو زبان پہ جاری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یا وہ ایمان لے آتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے سلام بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نور والے آقا جہاں جہاں بھی گئے وہاں پہ نور ہو گیا۔ حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابو جہل نے بلایا کہ حبیب یمنی، یہ مکے کے لوگ اس نبی، آخری نبی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان پہ ایمان لے آ رہے ہیں، سارے جو ہے نا وہ کفار، یہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تم آگے ان کو سمجھاؤ، ان کو آگے سمجھاؤ۔ تو ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا، مجمع اکٹھا کیا گیا،
ایک اجتماع بنایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر پہنچے تو ابو جہل کہتا ہے حبیب یمنی کو کہ سوال اس طرح کے کرو، تم نے اس طرح کے سوال کرنے ہیں کہ وہ جواب نہ دے سکیں. ابو جہل کہتا ہے کہ تم نے پہلے ان سے ملنا نہیں. یہ بھی کہتا ہے کہ ان سے ملنا ہے. کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ جو ان سے ملتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے. جو بھی ان سے ملتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے. حبیب یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں سوال ہی ایسے لایا ہوں، اگر وہ نبی ہوا تبھی وہ کر سکے گا. اب اجتماع مجمع اکٹھا ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. حبیب یمنی نے سوال کیا، کیا کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے. حبیب یمنی کہتے ہیں جی آپ، میں 2 باتیں دل میں لے، ایک یہ بات ہے اور ایک میرے دل میں ہے جو کوئی بھی کسی کو بتائی نہیں ہے، کوئی بھی جانتا نہیں ہے. اگر وہ آپ بتا دیں تو میں آپ ایمان لے آؤں گا. حبیب یمنی نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے اور پھر انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو جوڑ دیا. حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں دل میں ایک بات لے کے آیا ہوں، وہ اگر نبی ہوا تو ہی وہ جانے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات دل میں یہ دیکھا کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے. تم نے کہا کہ اگر وہ نبی ہوئے تو ان سے میں دعا کرواؤں گا، تو جا تیری بیٹی کو شفا دے دی گئی ہے. حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی، یہ کسی کو ذکر نہیں کیا تھا. یہ سچے نبی حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر جب گھر واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک بچی جو لوگ کھیل رہی ہے، اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی ہی تو بیٹی ہے. ان کا وہ تو معذور تھی، وہ تو ٹانگوں سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، آنکھوں سے معذور تھی. اس نے کہا کہ اس سے ہی پوچھ لو. اب بیٹی کہتی ہے پاپا آپ مکے میں گئے، معجزہ دیکھا، معجزہ دیکھ کر ایمان لائے. وہ نور والے آقا میرے پاس آئے، وہ نور والے آقا میرے پاس آئے، یہاں آ کر مجھے کلمہ پڑھا کر گئے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے. اللہ عز و جل ہمیں آقا علیہ السلام کا میلاد دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی میٹھے اسلام بھائیو، اصل بات ہے آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا. میلاد تو ہم منا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم غور کریں کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں کتنی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، ہم مسجد میں کتنی دفعہ جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کا جس طرح میلاد منا رہے ہیں اسی طرح آقا علیہ السلام کی سیرت پر بھی عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں. حضور نے فرمایا کہ امامہ میری سنت ہے، داڑھی میری سنت ہے. اب دیکھ لیں ہم نے کتنوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو آج میلاد کے صدقے، اس مبارک دن کے صدقے نیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم داڑھی نہیں بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جو جس کی نیت بنتی ہے کوشش کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم داڑھی نہیں بنائیں گے، کیونکہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا اور بنانا یہ دونوں جائز نہیں ہے. اللہ عز و جل ہم کی بات کا دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو سنوں سے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ، نعرہ حیدری یا علی، پائیدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، پائیدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مرحبا
شاندار کی آمد، شاندار کی آمد، اولا کی آمد، اعلیٰ کی آمد، والا کی آمد، والا کی آمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ پسارے قوالی آقا جو تیرا دیوار، آقا جو تیرا سہارا نہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بہترین ہے کر کے کیتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کالی ہے کملی جس دی مکھڑائے نوال سونا کالی ہے کملی جس دی مکھڑائے نوال سونا نام محمد جس دا رب دا او یار سونا کالی ہے کملی جس دی مکھڑائے نوال سونا نام محمد جس دا رب دا او یار سونا چارے نے یار جس دے حسن و جمال پکر چارے نے یار جس دے حسن و جمال پکر حضرت صدیق اکبر عمر و عثمان حیدر ناچو یارانا لا کے بیندہ دربار سونا نام محمد جس دا رب دا یار سونا رب فرمایا جبرائیل آمین توڑی جا کے کہہ دے او میرے سونے یاسین توڑی عرشاں دی سیر لئی عرشاں دی سیر لئی تو ہو جاتی یار سونا نام محمد جس دا رب دا یار سونا جبرائیل عرشوں لے کے برا کے آیا پاک نبی دے سر تے تاج لولاک پایا چلیا برا کے اتے ہو کے اسوار سونا نام محمد جس دا رب دا یار سونا سد لو مدینے آقا رب دے او یار دل بر سد لو مدینے آقا رب دے او یار دل بر روزہ مبارک تیرا ویکھاں ایک وار سونا سبحان اللہ اب ٹائم تھوڑا میں دو چیز پڑھ کے دو کل نبیاں دے سردار مدینے والے جی کل نبیاں دے سردار مدینے والے جی سدو روزے دے گوار مدینے والے جی او کل نبیاں دے سردار مدینے والے جی سدو روزے دے گوار مدینے والے جی
ہوں جیڑی واہ مدینے آوے سکے باہ کرے ہو ساوے او میں پوے گلزار مدینے والے جی سدو روزے دے ایک بار مدینے والے جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آگے سارے پڑھو درود اج سرکار آگے دنیا تے دو جہاناں دے محتار آگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دفعہ محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلیک الصلاۃ یا رحمۃ للعالمین صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلیک الصلاۃ یا خاتم النبیین جو سب سے بے مثال تھا وہی تو پھول آیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جو سب سے بے مثال تھا وہی تو پھول آیا ہے سبحان اللہ اے جڑے دوست احباب گلاں وچ لگے ہوئے بچے نے میرے ول بلایا چلو بزرگ بیٹھے نے اوتھے بیٹھے رہو اللہ تانوں سلامت رکھے بس توجہ میرے بال ہونی چاہیے دوست احباب دی میں تھوڑا مہمان ہاں بڑے قدر والے بڑے پیار والے بندے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے آمین ہمیشہ جدوں بھی تواڈے کول آونے آ دل خوش ہی ہوندا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے بس انہوں سامنے میرے کھلار دی ہوتی دی آواز میرے وال بس صحیح صاف ستھری آنی چاہیے شعر ایک سنو توجہ دے نال کہ جو سب سے بے مثال تھا وہی تو پھول آیا ہے سبحان اللہ چلو کسی کو داری مانگ لو سبحان اللہ جے چل چل کے تھک گئے ہو نارے مار مار تھکے کوئی گل نہیں مینوں آکھو میں سبحان اللہ کہہ کے تانوں سارے ثواب کر دینا سبحان اللہ کہن کنجوسی 90 نیکیاں 90 گناہ معاف 90 درجے بلند جڑا بندہ ایک واری اپنے رب دا نام لیندا ہوندا سبحان اللہ تے کوئی گل نہیں مینوں نہ آکھے جی جمعہ ایتھے پڑھنا ہے جی تے کوئی گل نہیں انشاءاللہ 2 گھنٹے میں ایتھے کھلو کے تقریر کراں گا جی انشاءاللہ جمعہ ایتھے پڑھ لیں گے ٹینشن والی گل ہی کوئی نہیں سائیاں دا صدقہ انہاں کی مواد رکھنے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ دوست میں پریشان ہوں کوئی گل نہیں میں 10 منٹ لا کے چھڈن لگا پریشان نہیں ہونا بس جی اللہ اکبر کبیرہ بعض اوقات ایک گل تاں کری دی نبی پاک دے عاشقاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے سبحان اللہ کیونکہ نبی دے عاشق ہمیشہ مسکراندے ہی چنگے لگدے ہیں اے بچے نو ہے ڈبے تو سرا سائڈ تے کر دے بس جو سب سے بے مثال تھا وہی تو پھول آیا ہے جو سب سے بے مثال تھا وہی تو پھول آیا ہے
ارے اصول تو یہ ہے کہ اصل الاصول آیا ہے. مینوں نہیں پتا دو لینا تو بعد کس بندے نے بولنا ہے, کس بندے چپ کرنا ہے, کس بندے ہاتھ چکنے نے, مرضی تہاڈی ہے, میں مجبور نہیں کرتا. گل اندر دی ہوندی ہے, اندر اجازت دے تو پھر میں انشاءاللہ دیکھاں گا کیڑا بندہ چپ کر کے بیٹھے گا. وہ کہندا ہے کہ جو سب سے بے مثال تھا وہی تو پھول آیا ہے. ارے اصول تو یہ ہے کہ اصل الاصول آیا ہے جس ذات کا صدقہ یہ کائنات ساری, اسی دن خدا کا وہ رسول آیا ہے. اسی دن خدا کا وہ رسول آیا ہے. چلو تانوں ویکھ کے مینوں ایک اور شعر یاد آ گیا جی, آ کے تو سنا دیں. اس شاعر نے بڑا خوبصورت لکھیا, کہنا نبی پاک دی شان اتنی ہے کہ تیرے اسم پاک کو کائنات چومے ہے. تیرے اسم پاک کو کائنات چومے ہے, تیرے داماد کی شمشیر کو سکلین چومے ہے, اور تیری عظمت کوئی ملا, تیری عظمت کوئی ملا اندازہ کیسے کرے, ارے علی جیسا مولا تیری نالین چومے ہیں. کیا بات ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, فرمایا تحقیق میں مومناں تے احسان کیتا ہے. کیڑی گل دا؟ فرمایا انہاں نوں اپنا محبوب عطا کیتا ہے. اچھا رب نے بڑیاں نعمتاں دتیاں نے, اس آیت نو سمجھیا جے تے تحفے وچ لے کے جایا تے میلاد شریف دا تحفہ میری طرفوں. شاہ جی رب فرماندا ہے کہ میں مومناں تے احسان کیتا ہے. ہنا رب دی ذات تے اوے, رب تے سانو آندا ہے کسے نال نیکی کرو تے جتلانا نہیں. تے آپ رب وہ کہندا پیا میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے, رب آپ جتلاندا پیا. عرض کیتی یا اللہ بڑیاں نعمتاں دتیاں وائن تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها, تیریاں نعمتاں گننا چاہیے تے زندگی مک سکتی ہے. تیریاں نعمتاں اسی گنتی نہیں کر سکتے. یا اللہ اکھ بھی تیری نعمت ہے, زبان بھی تیری نعمت ہے, کان بھی تیری نعمت ہے, نک بھی تیری نعمت ہے, ہاتھ بھی تیری نعمت ہے, قدم بھی تیری نعمت ہے. یارا پورے دا پورا وجود بھی تیری نعمت ہے, اے زندگی بھی تیری نعمت ہے, اے جان بھی تیری نعمت ہے, ماپے بھی تیری نعمت نہیں, اولاد بھی